الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آپ اس کو نہ کرے وہیں ٹھیک ہے. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأتباعه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. اے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے فضل سے آپ نرم طبیعت کے مالک ہیں. اللہ کے فضل سے آپ نرم طبیعت رکھتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ تمام لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، دور چلے جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کرتے رہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشوروں میں بھی شامل رکھیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورہ کر کے کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی دنیا جہان کی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی.
इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ दे तो फिर अल्लाह के मुकाबले में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अहले ईमान जो हैं वो अल्लाह पर ही तवक्कल और भरोसा करते हैं। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लैस शदीदु बिस्सुरा, असल ताकतवर और असल फातेह, असल पहलवान वो नहीं है जो अपने मुखालिफ को मैदान में पछाड़ दे। इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, असल ताकतवर और असल फातेह, असल पहलवान वो है कि जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से पर काबू पा ले। वक़ालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन दफ़ा गज़बहु दफ़ा अल्लाहु अज़ाबा, फरमाया जो शख्स अपने गुस्से को दूर कर देता है, अल्लाह ताला अपने अज़ाबों को उससे दूर कर देता है। कह दो सुभान अल्लाह, औखे सौखे होके। वक़ालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन कज़मा गैज़न फ़हुवा वहुवा क़ादिरुन, हुज़ूर फरमाते हैं एक शख्स को गुस्सा आया किसी शख्स पर, वहुवा क़ादिरुन, और वो पूरी तरह इख्तियार रखता था उसको सज़ा देने की, उससे इंतकाम लेने की, मगर उसने अपने गुस्से को पी लिया और उसको मुआफ़ कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी सारी मखलूक के सामने पेश करेंगे और ये फरमाएंगे मेरे नज़दीक ये बड़ी इज़्ज़त वाला है कि इसने मेरी एक सिफत को इख्तियार किया है माफ़ कर देने को। और हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको कहेंगे तुम्हारे लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खुले हैं, तुम जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, अल्लाह ताला नरम है और नरम दिल लोगों को पसंद करता है। और फरमाया अल्लाह ताला उनको महबूब रखता है, वह युअती अलर रिफ़्क़ी मा ला युअती अलल उन्फ़ी, फरमाया अल्लाह ताला जो नरमी करने की वजह से, नरम तबीयत की वजह से, नरम कलाम की वजह से जितनी मेहरबानियाँ फरमाता है, अनायतें फरमाता है, वो सख्त ज़ुबान और तुर्श बात करने से नहीं फरमाता। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जो हर लिहाज से
موزوں ہے زندگی کے لیے جو ہر لحاظ سے موزوں ہے زندگی کے لیے حضور ایسا نمونہ ہے آدمی کے لیے رسول پاک کی سیرت کا یہ کتنا حسین رخ ہے رسول پاک کی سیرت کا یہ کتنا حسین رخ ہے خدائے پاک سے دشمن کے حق میں بھی دعا کرنا حسین اخلاق سے کردار سے شیریں کلامی سے حسین اخلاق سے کردار سے شیریں کلامی سے حضور پاک سے سیکھو اور دلوں کو ہم نوا کرنا نبی کے اسوہ حسنہ سے یہ پیغام ملتا ہے نبی کے اسوہ حسنہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مظلوموں پر رحم کرنا کمزوروں کا بھلا کرنا اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کی حمد و ثنا تعریف و تسبیح مدح و ستائش کے بعد اسی ارحم الراحمین غفور الرحیم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ اے مولا کریم ہم تمام حاضرین و حاضرات کی طرف سے بھی سامعین و سامعات کی طرف سے بھی روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی اپنی تمام کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد ان گنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات اونچی آواز سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالی اپنی سچی توحید اور درود پاک اور جمعۃ المبارک کی برکت سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے تمام معاملات کو ہر لحاظ سے درست فرما دے اور یہ جو
کمیاں ہیں اور مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ فرما دے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بجلی تو کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی، اور جس وقت بھی کوئی خاص موقع ہو الحمدللہ بجلی چلی جاتی ہے، مگر بل بڑا ٹکا کے آتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے ماشاءاللہ، گیس جس کی کبھی پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی، اب چولہوں میں گیس بھی نہیں آتی۔ رات کو اگر کہو تھوڑی لیٹ 10-11 بجے کہ بھئی چائے پلا دو یا دودھ گرم کر دو، تو وہ کہتے ہیں جی گیس ہی نہیں آ رہی۔ سارے کہو سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے حکمرانوں کی ہیں۔ اور بل بڑا ٹکا کے آتا ہے، مگر نلکا کھولو تو اس میں پانی نہیں آتا۔ یہ حالت ہے ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ مولا کریم یہ بتا کہ کس طرح پتہ چلے کہ تو ہم پر راضی ہے یا ناراض ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہم پر راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، جب میں کسی قوم پر راضی ہوتا ہوں نا تو ان کو ان کے حکمران بہت اچھے اور نرم دل اور خیر خواہ عطا فرما دیتا ہوں، اور جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو ان کو خود غرض، مفاد پرست، لالچی، طمع خور اور عوام کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرنے والے حکمران دے دیتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ چیزیں واضح نشانیاں ہیں، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ہم تو یہ اب ہماری مرضی ہے، یہ بھی مختلف قسم کے اللہ کے عذاب ہی ہیں، اس کی ناراضگی کے ذریعے ہے۔ یہ قتل و غارت ہے، بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، کرپشن ہے، بد دیانتی ہے، بے ایمانی ہے، قدم قدم پر جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے ہم میرے خیال میں ساری دنیا کے چیمپئن بن چکے ہیں۔ بین الاقوامی جھوٹ بولنے کے ہم سے کوئی بندہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا۔ دعا کرو یا اللہ تو ہی ہم پر رحم فرما۔ اور میں آپ کو ایک بڑی تکلیف سے اور بڑی اذیت سے بات بتانا چاہتا ہوں، اس سے بڑا بھی ظلم اور کوئی ہو سکتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کے رہنما بھی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائے نا، قرآن پکڑ کر اس میں سے شرک ثابت کرتے ہیں اور ممبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بدعات کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہماری گراوٹ کی اور ہمارے زوال کی کوئی انتہا باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہے غصہ، آج میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی ہے۔ موقع محل تو یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت پر بات کی جائے، اور ان کی عظمت و شان جو ہے وہ آپ کے سامنے کھول کر پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ساری دنیا جہان میں زندگی کا بہترین نمونہ اور سیمپل اگر کوئی ہے تو وہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی حیات مبارکہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور حضور کو کہا کہ اے میرے محبوب، آپ کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الآخرین ہیں۔
مگر ساری دنیا جہان کے لیے نمونہ آپ ہیں، مگر آپ کے لیے نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ اس بات سے ذرا اندازہ فرما لیں، یہ سورہ پاک سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے میرے پیغمبر آپ کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سارے اونچی آواز سے کہہ دو علیہ السلام، اونچی آواز سے ذرا کہو، اونچی آواز۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں ایسے خطیب اور علماء اور بڑے بڑے ماشاءاللہ مفکرین پیدا ہو گئے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے اہل حدیثوں کے گلے بند کرنے ہیں، اہل حدیثوں کی آوازیں جو ہیں ان کو بند کرنا ہے کہ کسی خدا نخواستہ اہل حدیث کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں ان کا مشن ہے کہ اہل حدیثوں کی آوازیں پست کی جائیں۔ میرا حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ مشن ہے کہ اہل حدیثوں کی آوازیں جو ہیں وہ باقی دنیا جہان کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلند کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں اس وقت ضرورت ہے آپ کے جاگنے کی، آپ کے ہوشیار ہونے کی، آپ کے بیدار ہونے کی، آپ کے تگڑے ہونے کی۔ آپ کو یاد ہے حضرت علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، مگر آج ہماری حالت بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ ہم آپ ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو مزید کامیابی اور کامرانیوں کے راستے کدھر سے کھلنے تھے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اہل حدیثوں کی آوازیں بند کر دی گئی ہیں۔ کبھی جو اونچی آواز سے درود پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی آواز جو ہے ان کے منہ سے باہر تک نہیں آتی، اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا بھی بھول گئے۔ اللہ تعالی ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بیدار اور ہوشیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار کیوں دعا کرتا ہوں اس بات کو سمجھو خدا کے واسطے، جب تک پاکستان کے اہل حدیث بیدار نہیں ہوں گے، منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے اور تگڑے نہیں ہوں گے اور میدان عمل میں نہیں آئیں گے، یہاں پاکستان میں اسلام کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسلام کے، پیور اسلام کے، خالص اسلام کے اگر دائی ہیں اور اگر مبلغ ہیں اور اگر ذمہ دار ہیں تو وہ اس ملک میں اہل حدیث ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے لوگ تو جو ہیں وہ کوئی کسی کا نظام لانا چاہتا ہے، کوئی کسی کا نظام لانا چاہتا ہے، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، کوئی ادھر کی بات کرتا ہے، کوئی کوفے کی بات کرتا ہے، کوئی بغداد کی بات کرتا ہے، کوئی بریلی کی بات کرتا ہے، کوئی دیوبند کی بات کرتا ہے، اور کوئی عراق کی بات کرتا ہے، کوئی ایران کی بات کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے کہ صرف اور صرف ہم پوری ذمہ داری سے یا عرش والے خدا کی بات کرتے ہیں یا مدینے والے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نعمتیں، جو فضل و کرم، جو عنایات، جو مہربانیاں اللہ تعالی نرم دلی کی وجہ سے، معاف کر دینے کی وجہ سے، غصے کو پی جانے کی وجہ سے عنایت فرماتا ہے، وہ سخت دلی سے اور غصے کے ذریعے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ جو منزلیں، جو مقاصد اور جو اہداف بندہ پیار اور محبت سے حاصل کر سکتا ہے وہ دشمنی سے اور طاقت سے یا قوت سے حاصل
نہیں کر سکتا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ عظیم بن جائیں گے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے تم بہت کامیاب اور کامران زندگی بسر کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت ساری چیزوں کو برداشت کر کے، بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے، بہت ساری چیزوں کو، تکلیفوں کو درگزر کر کے اگر آپ نے یہ کام سیکھ لیا تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھول لیے۔ اور اگر آپ نے دوسرا ترش اور بدخوئی کا طریقہ اختیار کیا تو آپ کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے اور مصیبتوں کے اور تکلیفوں کے اور اذیتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ عرش والے خدا نے دی ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے دی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی زندگی کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے دشمن تھے، ساری دنیا ہی دشمن تھی، مگر کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی، اور یوں ہی دنیا مسخر اس شہ ابرار نے کر لی۔ حضور نے اپنے اخلاق سے، محبت سے ہیں یہ کہتے سرکشان تندخو دربار میں آئے، بڑے بڑے مخالف، بڑے بڑے جو جان کے ویری تھے، یہ کہتے سرکشان تندخو دربار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ حضور نے اپنے اخلاق سے فتح کی۔ میرے عزیزان گرامی، اور اخلاق کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے حضور نے ایسا انقلاب برپا کیا، اس سے پہلے حق کا ایسا انقلاب آیا نہ تھا، کبھی یوں جہاں میں اور پرچم توحید لہرایا نہ تھا۔ حضور نے، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات سمجھو، اپنے پیار سے، محبت سے غلاموں کو دیا اس شان سے پیغام آزادی، غلاموں کو دیا اس شان سے پیغام آزادی کہ گردش میں ہے 1400 برس سے جام آزادی۔ آج روئے زمین پر جہاں جہاں کسی کو آزادی حاصل ہے وہ محمد عربی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کملی والے نے فتح حاصل کی، غلبہ حاصل کیا، کامیابی حاصل کی، مکہ فتح ہو گیا جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور بیت اللہ کے دروازے جہاں سے آپ کے لیے بند کیے گئے تھے، اور آپ کے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشان ستم بنایا گیا تھا، اور بوڑھی ماؤں کو جو ہے وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، اور صحابہ کو قتل کیا گیا تھا، اور سرور کائنات کے دن رات دشمنی کی انتہا کی گئی تھی، مگر جب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ پر فتح حاصل کی تو آپ نے پوچھا ان سے کہ اب بتاؤ، کل تم مجھے تنگ کرتے تھے، اب بتاؤ نا، اب تمہارے ساتھ کیا سلوک میں کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حضور نے فرمایا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، اور آج کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہیں باتیں دلوں کو فتح کرنے کی،
سارے کہو سبحان اللہ۔ دل بھائی جی طاقت سے فتح نہیں ہوتے، زور سے فتح نہیں ہوتے، ظلم سے فتح نہیں ہوتے، جبر سے فتح نہیں ہوتے۔ جن لوگوں نے دل فتح کرنے ہوتے ہیں ان کو تلخ و تند و ترش باتیں جو ہیں اپنے مخالفوں کی بھی برداشت کر کے ان سے درگزر کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب حکمرانوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ، اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے، رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ تو ان کے بارے میں صحیح بات نہیں کرتے۔ سب سے لمبا دور خلافت حضرت امیر معاویہ کا ہے، سارے کہو رضی اللہ۔ اور امیر معاویہ متفق علیہ خلیفہ راشد ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ حضرت حسن نواسہ رسول، جوانان جنت کے سردار حسن بن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے حق میں دستبردار ہو کر خلافت سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کے بعد کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ پوری امت کے متفق علیہ خلیفہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ سامنے ان کے دربار میں آ کر گالیاں دیتے تھے اور لوگ ان کو روکنا چاہتے تھے، آپ فرماتے تھے نہیں نہیں، آزادی اظہار ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ ایک ہمارے ملک میں بھی آزادی اظہار ہے، آزادی اظہار ہے، جو اس کے دل میں ہے اس کو کہنے دو، اپنا مدعا بیان کرنے دو۔ جب وہ سارا کچھ کہہ چکتا تھا تو آپ مسکرا کر خوبصورت الفاظ میں اس کو کہتے تھے اب بتاؤ بھائی آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے کہ ابھی باقی ہے؟ تو آپ حکم دیتے تھے کہ اس کو بھی 2-4 اونٹ بھر کر مال و دولت کے 2-4 گھر سے تنگ ہوگا تو مجھے گالیاں دینے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے ذرا کہیں رضی اللہ۔ جیسے لوگ حضرت امیر معاویہ کی عظمت، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات اور ان کی بڑائی صحیح معنوں میں بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، بلکہ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح مقام اور مرتبہ ہے، جو شان ہے یا جو عظمت ہے، وہ بھی ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں بیان نہیں کی جاتی۔ میں آپ کو یہ معمولی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کے پیارے نواسے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر تھے، فاطمہ تو زہرا کے جگر گوشہ بطول تھے، اور یہ معمولی بات ہے کہ سرور کائنات نے ان کو جوانان جنت کے سردار قرار دے دیا اور حضور کی گود میں وہ پلتے رہے، آپ کے کندھوں پر سواری کرتے رہے، یہ معمولی باتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن بن علی المرتضیٰ شیر خدا بڑے دور اندیش، بڑے زیرک، بڑے عقل مند، بڑے دانا، بڑے معاملہ فہم اور بڑے سلوجو طبیعت کے مالک تھے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا سردار ہے، جب میری امت میں اختلاف ہوگا تو یہ میری امت میں صلح کروانے کا سبب بنے گا۔ اور پھر آپ نے صلح کروائی کہ نہیں کروائی؟ یہ مثالیں ملتی ہیں، یہ ایک پاکستان نہیں، اگر 50 پاکستان بنے تو حضرت حسن جس علاقے پر خلیفہ تھے وہ اس سے بھی زیادہ رقبہ تھا، مگر اقتدار چھوڑنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو ملک کی پرواہ ہے، نہ عوام کی پرواہ ہے، نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ غریبوں کی پرواہ ہے، نہ مزدوروں کی پرواہ ہے، نہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے کوئی ان کے مسائل حل کرنے ہیں۔ بس ایک بات ان کو یاد ہے
کہ ہم نے برسر اقتدار رہنا ہے، چمٹے رہنا ہے، یا ہم نے رہنا ہے یا ہمارے خاندانوں نے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ان کی سوچ ہے؟ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، 4 5 دفعہ وزیر اعظم رہے، اللہ نے ان کی قسمت میں ایک ذرہ برابر اسلام کی خدمت کی سعادت نہیں رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، نیک حکمران عطا فرمائے، صالح، بے غرض، بے لوث۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کی زبان ہو جا، محبت کا بیان ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، جنگ بدر کے بعد ایک صاحب عمیر ان کا نام تھا، انہوں نے کئی دن تک اپنے تیر کو زہر دیا اور پھر حضور پاک کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ آئے۔ صحابہ نے پکڑ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، تیر بھی اور اس کا وہ ارادہ بھی اس کا مان بھی گیا سب کچھ، لیکن آپ اخلاق محمدی کو دیکھیں کہ آپ نے انہی قدموں پر اس کو معاف فرما دیا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ سارے کہو سبحان اللہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی نے ایک جگہ تنہا حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے، اس نے پوری طرح تاڑ کر موقع جو ہے وہ چنا اور تلوار میان سے باہر نکالی۔ اب بالکل حضور کے اور اس کی تلوار کے درمیان کوئی شے نہیں تھی۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا تلوار ہاتھ میں، آپ بتائیں اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ لیکن حضور کے اعتماد اور یقین کی بات دیکھیں آپ کہ تلوار جو ہے گلے کے قریب پہنچ چکی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ۔ حضور نے جب کہا اللہ تو اس ہیبت سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کملی والے نے وہ تلوار اٹھا لی۔ اب یہ چند لمحوں میں سارا کچھ ہوا۔ اب مجھے بتائیں ان قدموں پر بھی کوئی دشمن کو معاف کرتا ہے؟ یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے، کس نے؟ اونچی بولو، کس نے؟ ہم نے آپ کو صاحب خلق عظیم بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے آپ کو صاحب خلق عظیم بنایا ہے۔ اللہ کی توحید کو نظر انداز کرنے والوں، ابھی آپ قرآن سن رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر، آپ اللہ کے فضل سے نرم دل ہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ کس کے فضل سے؟ کس کے فضل سے؟ اور سناؤ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی لوگ اللہ کی توحید کو کس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ساری شانیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے کملی والے، ہم نے آپ کے ذکر کو ساری دنیا جہان کے مقابلے میں بلند فرما دیا ہے۔ کس نے حضور کا ذکر بلند کیا ہے؟ اذانوں میں، تکبیروں میں، تقریروں میں، وعظوں میں، نمازوں میں، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے حج میں، ہر جگہ پر سرور کائنات کے نام کو کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی شان کے ساتھ ساتھ کملی والے کے خالق و مالک کی بھی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مد مقابل ہے، یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس پر قابو پا لیا، اس کو نیچے لٹا لیا، اب اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، قریب تھا کہ اس کو قتل کرتے۔ اب وہ بھی بڑا کمینہ قسم کا اور گھٹیا قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا اب قتل تو میں نے ہو ہی جانا ہے، چلو میں ان کی جتنی توہین ہو سکتی ہے میں کر لوں۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ کے منہ پر تھوک دیا، بجائے یہ کہ آپ غصے میں آتے اور اس کو فوراً قتل کر دیتے، چھوڑ کر ایک طرف الگ ہو گئے۔ اب وہ حیران ہے کہ میں نے تو اتنی گستاخی کی ہے، اتنی بڑی بے ادبی کی ہے، میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ یہ اشتعال میں آئیں گے اور غصے میں آئیں گے تو چلو مجھے اذیت دے دے کے مارنے کے بجائے جلدی میرا قصہ ختم ہو، مگر یہ تو الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سبب پوچھا، آپ نے فرمایا دیکھو پہلے میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کے لیے، پہلے میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کے لیے، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اپنے ذاتی غصے اور انتقام کے لیے قتل کرتا۔ اور ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے ذاتی انتقام نہیں لیتے، ذاتی دشمنیاں معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خلاف جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے، کمزوروں کو ظلم و جبر سے بچانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے ذاتی انتقام کے لیے یا ذاتی خواہش یا مفاد کے لیے کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو یہی سوچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کا میرا خیال ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، آپ کو میں آج کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، سارے کہو الحمدللہ، ذرا اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ دیکھو پورے ملک میں کئی جگہوں پر، کئی دیہاتوں میں جو اہل حدیث ہیں وہ تو 2% بھی نہیں ہے، کسی جگہ پر زیادہ ہوں گے تو 5% ہوں گے، کسی جگہ پر زیادہ ہوں گے تو 15% ہو جائیں گے، ہے اس سے زیادہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ آپ پر، اہل فیروز وٹواں پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور آپ کو اس مہربانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے متحد اور متفق ہونا چاہیے۔ نفرت کرنے کی بجائے محبت کریں اور قدورت رکھنے کی بجائے ایک دوسرے سے پیار کریں، اور یہ کام اللہ کے لیے کریں، اپنی ذاتی جو چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور کملی والے کی سنت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ آپس میں پیار اور محبت کریں، الفت رکھیں۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں آپ کی بڑی تعداد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، سارے کہو الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم سے پوچھیں، ہمیں یہ دولت حاصل نہیں ہے، لاہور میں گلبرگ میں ہمیں یہ سہولت حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص الخاص مہربانی ہے۔ اور پھر میں اس کی مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذرے موجود ہیں، جو صورت حالات مجھے نظر آتی ہے یا میں کبھی کبھی معلوم کرتا رہتا ہوں، فیروز وٹواں والوں سے مجھے بہت محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں اس شہر کا بڑا احترام کرتا ہوں اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں، میں واضح طور پر کہتا ہوں کسی ایک شخص سے نہیں، تمام لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ذرے موجود ہیں مگر صحرا نہیں ہے، قطرے موجود ہیں مگر دریا نہیں، پتھر موجود ہے مگر پہاڑ نہیں ہے، زنجیر کی الگ الگ کڑیاں بے شمار موجود ہیں مگر وہ زنجیر نہیں ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو گرفتار کر کے کھڑا کر سکتی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میری درخواست یہ ہے
کہ ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، جو نقش تمہارا ہو وہ جمتا نظر آئے، اور جو بول تمہارا ہو وہ بالا نظر آئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپس میں تمام رنجشیں نفرتیں ختم کر کے پیار اور محبت کی دعوت عام کرنے کی اور اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اخلاق کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔